ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 8واں باب 5 سے 17 آیات تک۔ ایک دن جب یسوع کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبیدار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں والد سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ تو صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بطیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے فرزند باہر کے اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ تب یسوع نے صوبیدار سے کہا، جا، جیسا تیرا ایمان ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی غلام اچھا ہو گیا۔ اور یسوع نے پطرس کے گھر میں آ کر دیکھا کہ اس کی سانس تب سے پڑی ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا، اور تب اس پر سے اتر گئی، اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ جب شام ہوئی تو بطیرے اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے بات ہی سے بدروحوں کو نکال دیا، اور سب کو جو بیمار تھے اچھا کیا، تاکہ جو اشعیاء نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ اس نے آپ ہماری کمزوریاں لے لیں اور بیماریاں اٹھا لیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، پہاڑی باز پیش کرنے کے بعد یسوع مسیح شہر کفرنہوم گئے۔ وہاں یہودیوں کے کچھ بزرگ ان کے پاس آئے جنہیں ایک غیر یہودی آدمی نے بھیجا تھا۔ یہ آدمی رومی تھا اور فوجی افسر تھا۔ اس فوجی افسر کا غلام بہت بیمار تھا، یہاں تک کہ مرنے والا تھا۔ حالانکہ یہ غیر یہودی تھا، لیکن پھر بھی اس نے یسوع مسیح سے مدد مانگی۔ یہودی بزرگوں نے یسوع مسیح کو بتایا کہ اس کا نوکر گھر میں پڑا ہے، اسے فالج ہے اور وہ بڑی تکلیف میں ہے۔ ان بزرگوں نے یسوع سے کہا کہ وہ افسر اس لائق ہے کہ آپ اس کی درخواست پوری کریں، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت کرتا اور اس نے ہمارے لیے عبادت گاہ بھی بنوائی ہے۔ اس پر یسوع مسیح ان بزرگوں کے ساتھ افسر کے گھر روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچتے، افسر نے اپنے کچھ دوستوں کے ہاتھ یسوع کو یہ پیغام بھیجا، جناب، آپ زحمت نہ کریں، میری اتنی اوقات نہیں کہ آپ میرے گھر آئیں، اسی وجہ سے تو میں خود آپ کے پاس نہیں آیا۔ افسر کتنا خاکسار تھا، حالانکہ وہ دوسروں کو حکم دینے کا عادی تھا، لیکن پھر بھی اس نے بڑی خاکساری ظاہر کی۔ وہ باقی رومیوں سے فرق تھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ سختی سے پیش آتے تھے۔ یقیناً وہ افسر جانتا تھا کہ یہودی دوسری قوموں کے لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے، شاید اس لیے اس نے مسیح یسوع کو یہ پیغام بھجوایا کہ آپ بس حکم کر دیں تو میرا خادم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر یسوع مسیح بہت حیران ہوئے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کھڑے لوگوں سے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی کسی کا اتنا بڑا اور اتنا مضبوط ایمان نہیں دیکھا۔ جب افسر کے دوست اس کے گھر واپس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا غلام تندرست ہو چکا ہے۔ یہ معجزہ کرنے کے بعد یسوع مسیح نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں موجود لوگوں کو سمجھایا کہ ان غیر یہودیوں کو بھی برکتیں ملیں گی جو ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور آسمان کی بادشاہت میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ بیٹھیں گے۔
سب سے پہلے یہودیوں کو یسوع مسیح کے ساتھ بادشاہت کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن جن یہودیوں نے اس موقع کو ٹھکرا دیا، خدا نے انہیں رد کر دیا اور ان کی جگہ غیر یہودیوں کو آسمان کی بادشاہت میں یسوع کے ساتھ میز پر بیٹھنے کا موقع دیا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔